ان کا کلام، ان کا عقیدہ، ان کی سٹوری جو ہے وہ اس یوحنا تک ختم ہو جاتی ہے، وہاں تک کہ ہمیں واقعی تحریر چیزیں سارے ریفرنس وہاں پر اسی طرح ہیں۔ اس کے بعد کا جو کلام ہے وہ بے شک اس واقعات کا کلام ہے، لیکن ان واقعات کے کلام کے اوپر مرزا صاحب کی اپنی ایکسپلینیشن ہے، اور اسی ایکسپلینیشن کے لیے انہوں نے ایک دفعہ قیاس بھی کیا ہے، دوسری دفعہ دلیل بھی دی ہے، اور پھر اس کے بعد جو آخر میں سب سے زیادہ انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کر دیا جائے۔ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ تو عیسائیوں کا یہ ایسا عقیدہ ہے، نہ عیسائیوں کا ایسا کوئی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ زندہ تھے، بلکہ انہوں نے ان کو غافل کرنے کے لیے یہودیوں کے لیے بات بنا دی کہ وہ ہو گئے۔ ایسا تو عیسائیوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کا تو کفارے کا کانسیپٹ ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ واقع ہی وفات پا کے گئے ہیں، اور اسی چیز کو مرزا صاحب جو ہے وہ درج کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے، لیکن سولی پر چڑھنے سے ان کی موت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ نہ ان کی ہڈیاں توڑی گئی تھی، اور نہ ہی سبت کے جلدی آنے کی وجہ سے چند گھنٹے کی کیونکہ ان کو سولی دی گئی ہے، اس لیے بھوک و پیاس کی وجہ سے۔ تو انہوں نے خود ہی قیاس بھی پیش کیا ہے، خود ہی دلیل بھی پیش کی ہے، اور یہی ان کی اپنی ایکسپلینیشن ہے۔ یہ عیسائیوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ اگر یہ عیسائیوں کی نمائندگی ہوتی تو اس میں جو آخری جملہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ میں بار بار شارپ شوٹر کو کہہ رہا تھا، صفحہ 29 کی پہلی لائن پڑھ دو، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کیا جائے۔ ایسا تو عیسائیوں کی سٹوری ہے ہی نہیں، نہ ان کا کانسیپٹ ہے۔ آپ تو ان کا سارا کفارہ کینسل کرا دیں گے جیسا کہ مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ یہی میری عرض تھی، جزاک اللہ، میری بات ختم ہوئی۔ جتنے جھوٹ آپ نے بولنے تھے آپ نے بول دیے، ہم نے وہ متن دیکھ لیا، وہ پوری کہانی بتا رہے ہیں یہودیوں کی، اور جو پلان بنایا گیا تھا، جو شخص اس کو بچانا چاہتا تھا اس نے کوئی ایسی پلان بنائی، ان کا کہانی بتایا جا رہا ہے، آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تمام باتیں جھوٹی ہیں۔ اب ان کے کتب میں یہ بات ہے نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جھوٹ بولا اس نے، جھوٹ نہیں بولا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کہانی کی وہ تصدیق نہیں کر رہے بالکل، بلکہ پورے کہانیوں کو، اس مسئلے کو جھوٹ وہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، آمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اتنا اللہ بس بتا دیں، اگر یہ ایسا ہے، بھائی جان بس نہ کرو۔ نہ 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 پیر صاحب پلیز یہ نہ کریں، یہ جو آپ نے کہا ان میں سے کوئی بھی بات مسیح کو پیش نہ آئی، اس میں آپ نے اوپر کا تو سارا کلام فارغ کر دیا، چلو آپ نے اوپر کا فارغ کر دیا، آگے پھر کلام اور بھی باقی ہے کہ نہ تو وہ کئی دن صلیب پر بھوکا پیاسا رکھا گیا اور اس کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کر دیا گیا۔ یہ کون سے عیسائی ہیں جن کا ایسا ورژن ہے؟ کون سے عیسائی ہیں جن کی سٹوری مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں جن کا یہ ورژن ہے؟ بھائی ایسا جان ورژن تو کسی عیسائی کا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، میں آپ کو کہتا ہوں اپنے دماغ پہ تیل مالش کرتے رہیں کوپرا کے، انشاءاللہ میں بالکل تیل مالش کر کے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں پیر صاحب، آپ نے مجھے کہا ہے یہ یہودی عیسائیوں کا سٹوری وہ بیان کر رہے ہیں، میں نے آپ کی بات مان لی، عیسائیوں کی سٹوری بیان کر رہے ہیں، مرزا صاحب کی یہ رائے نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سے عیسائی ہیں جو کفارے سے انکاری ہیں؟ بھائی جان تیل مالش کرو اپنے دماغ پہ، انشاءاللہ آپ کو یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے یہودیوں کے اس کی طرف سے غافل کیا گیا، یہ تو عیسائیوں کا نہ عقیدہ ہے، نہ ان کی سٹوری ہے، نہ ان کی طرف مثال کوئی ایسی دے سکتا ہے۔ یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بات عیسائیوں کی طرف نقل کی ہے؟ جو لکھا ہوا ہے میں نے تو یہی پڑھ لیا، اب آپ بل دیتے۔ اچھا اس کا مطلب کریں نا، اس کی تشریح کریں، یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کیا گیا، یہ کس کی بات ہے؟ یہ آپ اگر ایسا کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ جواب سن کس نے ایسا کیا؟ سن لیجیے جواب بھائی جان۔ اگر آپ اپنے دماغ پہ سرسوں کا تیل لگاتے رہیں گے صبح شام تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، میں نے تو بتا دی، سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو۔ پیر صاحب آپ نے یہ کر کے نا کہ بھئی آپ میں سے کوئی بھی بات مسیح سچی نہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد تو آپ نے آگے پڑھا ہی نہیں۔ میں اب آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ مسیح مر چکا ہے یہودیوں کو اس کی طرف سے ایک سوال کا جواب بھی دینا پسند کرو گے؟ آگے عبارت ہی ختم ہے، میں کیا پڑھوں؟ عبارت ہی ختم ہے، میں نے پوری عبارت پڑھ دی۔ فیض بھائی کیا آپ کے ہاں بارش ہو رہی ہے؟ بار بار پھسل رہے ہو آپ۔ یہ کہہ کر کے مسیح مر چکا ہے آپ نے پڑھا ہے؟
आप पूरी इबारत मैंने पढ़ ली। अब ये ये कह कर के मसीह अभी मर चुका है, आपने ये पढ़ा है? अभी मेरे भाई जो इबारत थी उसको तो मैंने पढ़ लिया, आगे कुछ था नहीं, मैं क्या पढ़ूं। पीर साहब मैं 2 लाइनें बाकी हैं। मैंने वो 2 लाइनें पढ़ भी ली, मैंने आखिर में कह दिया एक आधी लाइन है एक पूरी लाइन है, मैं पढ़ दी मैंने, बा आगे तो कुछ भी नहीं है। और ये भी मैंने कहा कि हाँ अगर आगे कोई और कहानी है तो मुमकिन है, लेकिन इसमें इतनी बात है, इतना भी मैंने कहा। लेकिन तुम्हें सख्त जरूरत है सुबह शाम अपने सर को मालिश की, पीर वो साहब भी ये कह कर सरसों के के। मसीह सुन मर लीजिए, चुका है, यहूदियों की अपनी तरफ से गाफिल किया। ये सुन लीजिए मिर्जा साहब जो जुमला लिखे, प्यारे भाई, सुन लीजिए। सुबह नहार मुंह आप सरसों के तेल से अपने सर को मालिश कीजिए, 1 घंटे के बाद नहाइए लुक्स से। शाम को सोने से पहले जब आप सोना चाहते हैं नहाइए, लुक्स से नहीं। साहब वो पहले ही फिसल रहा है बार बार, ये ऐसा मशवरा ना दो, वो फिसल जाता है बार बार अपनी बात से, तो फिर आपका नाम लगा देगा कि मुझे पीर साहब ने बोला था तेल यूज करो। साहब ना आपने अभी तक जवाब दिया है कि ये दलील दलील किसकी दी थी, ना आप तो आपने अभी दलील का जवाब दिया है कि अगर ये स्टोरी उनकी है तो दलीलें मिर्जा साहब को क्यों देने की कोशिश की जा रही है। भाईजान ना आपने अभी तक जवाब दिया है कि कियास क्यों किया गया है, और भाईजान ना ही आप बता रहे हैं कि ये जो मसीह मर चुका था ये जुमला किसका है। मुकम्मल नुस्खा सुन लीजिए। सुबह की आप सुन ली, शाम की सुन लीजिए। सोने से पहले नहाइए, लेकिन लुक से नहीं। एक आता है डिटोल का साबुन, या फिर ऐसा कीजिए कि एक बाल्टी में। ये रिकॉर्डिंग अभी YouTube के ऊपर चढ़ानी है दोस्तों ने, भाई आप यकीन करें ये YouTube लोग पे नहीं, सुनेंगे ये भाईजान सारे पूरी सवाल। और ये इक्तबास रूहानी खजाएं जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 28 लोग पढ़ेंगे, और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो आपसे कल आकर लोग पूछेंगे YouTube की वीडियो सुन के। बात तो सुनिए ना भाईजान, नुस्खा भी ले लीजिए रंगो हाथों। जजाकल्ला बाबर मेहर भाई, जजाकल्ला। भाईजान सुन लीजिए। अब ये है कि रात को सोने से पहले एक डिटोल साबुन आता है, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप क्या करें, डिटोल खालिस ले लें, एक बाल्टी में थोड़ा सा डिटोल डाल के पानी को एकदम ठंडा रखें। जब पानी ठंडा हो जाए उससे नहा लें। नहाने के बाद फिर जो है बादाम का तेल वो अपने सर पे खूब मले और सो जाएं। उठते ही आपको करना क्या होगा, रात को कोई 7 या 8 बादाम असली, वो एक आता है ना बहुत ही सूखा हुआ है और सुकड़ा हुआ नहीं, वो मोटा सा एक आता है ताज़ा, वो 2-4 किलो ले लें। उसको जो है क्या करें, 7-8 पीसेस जो है दूध में डाल दें। सुबह सुबह जब आप उठेंगे नहाने से पहले, नहार मुंह क्या करें, उनको ग्राइंडर करें और उनको पी जाएं। आपने ये पी लिया, कम से कम 40 मिनट चहलकदमी कर लें। पूरे जितने भी आपके जो नसें बंद हैं या कोई और परेशानी है या कोई और तासुब में आप हैं, लेकिन ये 40 मिनट जब आप जा रहे हैं कसरत से अल्लाह का जिक्र करें और दुआएं करते रहें, कसरत से दुआएं करते रहें, और 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ लें, और दिन में कुछ न कुछ हिस्सा कुरान मजीद का ज़रूर पढ़ लें, और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करते रहें, और अज़कार का पाबंदी करें नमाजों के बाद जो है, इंशाल्लाह इफाका हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। जी सर, जज़ाकल्लाह, आपने बड़े अच्छे मशवरे दिए, मैं इन पर इंशाल्लाह अमल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सवाल तो फिर भी वहीं का वहीं खड़ा है जिसको कि आप अवॉइड कर रहे हैं पीर साहब, एलिफेंट इन द रूम। जी, एक तो कयास मौजूद है कि जो 2 चोर मसीह के साथ जलीब पर भेजे गए थे वो जिंदा रहे, और फिर मजीद मिर्जा साहब फरमा रहे हैं समझदार आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ी दलील है कि दोनों चोर सलीब पर से जिंदा उतारे गए, और हमेशा मामूल था कि सलीब पर से लोग जिंदा उतारे जाते थे और सिर्फ इस हालत में मरते थे। अब वो हालतें बयान करने लगे हैं पीर साहब, जिस हालत में लोग मरते थे, जरा तवज्जो का आप क्या तालब हो। इस हालत में मरते थे कि हड्डियां तोड़ दी जाती थी, एक, या भूख और प्यास की हालत में चंद रोज सलीब पर रहकर जान निकलती थी, 2। उन्होंने समझदार आदमी के लिए दलील दी है
کہ جو 2 چور ہیں نا وہ ذلیب پر سے زندہ اتار لیے گئے تھے، اور ہمیشہ ہی معمول تھا کہ زندہ ہی اتار لیے جاتے تھے. مرتے وہ اس صورتوں میں تھے کہ کسی کی ہڈیاں توڑ دی جاتی تھیں یا پھر ان کو بھوکا پیاسا چھوڑ دیا جاتا تھا. اب آگے وہ جملہ ہے جس کے اوپر آپ کو غلطی لگ رہی ہے. پیر مگر صاحب اگر ان اجازت باتوں ہو تو میں میں سے جواب دوں. مگر ان باتوں میں سے کوئی بھی مسیح کے پیش نہ آئی. ان باتوں میں سے کا لفظ ہے پیر صاحب یہاں پر. یہ جو 2 سناریو پیش کیے ہیں اس کا انکار ہو رہا ہے، نہ کہ اوپر کا. اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ یہ جو آپ نے جملہ ان باتوں میں سے مسیح کو پیش نہ آئی کو ساروں کے اوپر چپسا کر دیا، ساروں کے اوپر آپ نے چپسا کر دیا، میرا پھر بھی سوال وہیں پر کھڑا رہتا ہے کہ اس کے بعد مزید وہ لکھ رہے ہیں کہ اور وہ کئی دن صلیب پر بھوکا پیاسا نہ رکھا گیا اور نہ ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کیا گیا. یہ بیان تو سٹوریاں، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اس سولی کے اوپر جان دے کر کفارہ ادا کیا ہے. تو یہ جو پرٹیکولر لائن ہے جو آپ کے اس بیان کے بعد کی جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ تو بات عیسائیوں کی نہیں ہو سکتی. اب آپ مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو جملہ لکھا ہے یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے اور یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کیا گیا، یہ مرزا صاحب کا اپنا ہے یا بقول آپ کے یہ اسی سٹوری کا حصہ ہے جس کا انکار ہو چکا ہے؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ کی گفتگو سے لوگ بور ہو رہے ہیں اور لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. اللہ کے بندوں السلام پہ رحم علیکم کائیے. پیر صاحب. جو میں نے فیض میں آپ کو اگر جواب نہیں ہے تو آپ اتار دیں، اور اگر لوگ منگو جی نہیں رک میرے بھائی، رک منگو جی میرے آپ بھائی، کو ابھی ٹائم تو ملے گا. 1 منٹ پارٹی شروع ہوئی ہے. منگو صاحب 1 منٹ آپ کو ٹائم ملے گا بھائی. دیکھیں فیصل صاحب، آپ کی گفتگو سے لوگ بور ہو رہے ہیں اور ترک خدا کو آپ تک ایذا پہنچا رہے ہیں. تو جو نسخہ میں نے آپ کو دیا ہے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے. ایک اور بات میں نے آپ کو نہیں بتایا. سن سکتے پیر صاحب، اس کا آپ اقرار کر رہے ہیں کہ فیضی آپ ایک منٹ، جواب نہیں، آپ لا فیضی جواب ایک منٹ. ہوتے ہیں. ایک اور نسخہ میرے بھائی نے دی ہے آپ کے لیے. یہ جو پیر صاحب نے بولا ہے نا، ہو سکتا ہے موافق نہ آئے. آپ بھائی 1 منٹ پیارے بھائی، میں اپنی بات خود کروں گا، آپ اپنے ٹائم پہ بات کریں. فیصل صاحب، خلق خدا کو ایذا پہنچانا گناہ ہے، آپ ایذا پہنچا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو نسخہ میں نے آپ کو دیا ہے اس پہ عمل کریں، آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے اپنے رب پہ. نہیں پیر صاحب، اگر آپ اس حوالے کے اوپر بات کریں. میں نے آپ کو وقت نہیں بتایا، وقت بھی بتا دیتا ہوں. 40 دن تک یہ عمل کرنا پڑے گا، 40 دن تک. اگر 40 دن میں کوٹ لگا کے ہمیں چپ کرائیں گے تو میں چلا جاتا ہوں. نہیں، آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں مجبور ہوں کروں نا. میں اور طریقہ ہی نہیں ہے نا. تمہاری بات میں دیکھو سنتا ہوں، میری بات بھی سنیے، ہمت تو کیجئے. اب 40 دن تک آپ اگر شفا نہیں آیا تو پھر آپ ایسے کہیے کہ 4 مہینہ. اگر 4 مہینے میں بھی افاقہ نہیں ہوا تو 1 سال. اگر 1 سال بھی افاقہ نہیں ہوا تو پوری زندگی یہ کیجئے. بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. جی منگو صاحب، منگو جی، مامو جی میں منگو پڑھ رہا ہوں. مامو جی بولیں. آپ میوٹ پہ ہیں، میوٹ کو لیے. مامو جی فیض میرے جیڑے سگنل خراب ہے نا، نہیں ہاں میرے سگنل تھوڑے ڈاؤن ہو رہے ہیں کیوں تو یہ جو ہوتے ہیں نا مشورے، ان کے ساتھ جو نصیحت ہوتی ہے وہ محمود جی آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی. آپ دوبارہ نکلے اتر کے آ جائیں. جی چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فیصل بھائی السلام علیکم. مامو جی آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام چیمہ بھائی، خوش آمدید. اللہ کے کرم. آپ سنائے ٹھیک کیسے تھے؟ صحت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ میں تو ٹھیک ہوں. پیر صاحب کا بڑا برا حال ہے، نیچے بیٹھے 32 لوگ گواہ ہیں. میری پیر صاحب سوری فیصل بھی، میں نے آپ
کی گفتگو سن رہا تھا میں، واقعی آپ بڑے پیشن کے ساتھ اور بڑی نیک نیتی سے اور بڑی آپ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اس کا کریڈٹ دینا پڑے گا کہ آپ کا مطالعہ حوالے بھی آپ کے پاس بہت ہیں. مجھے آپ کی اور پیر صاحب کی گفتگو سے مجھے یہی لگتا ہے، صرف آج کی بات نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید اوبیسلی آپ تو بات بالکل دلیل دکھا رہے ہیں، لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جو ایک چیز کامن میں نے دیکھی ہے جو ابھی تک مختلف تحریرات میں، سب میں نہیں میں کہوں گا پیر صاحب اس بات کہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر جو تحریر شاید آپ کا اور پیر صاحب کا جو اختلاف جہاں تک مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ جو بات ہو رہی ہوتی، کوئی بھی ٹاپک لے لیں آج کا یا کل کا، اصل بات وہ کوئی نقل ہوئی ہوتی ہے یا کوٹ کی گئی ہوتی ہے یا کسی کا واقعہ بیان کیا گیا ہوتا ہے، مطلب ان کی وہ تحریر اپنی نہیں ہوتی. شاید اس وجہ سے وہ بدمزگی تھوڑی سی آپ کے ساتھ میری بھی بن گئی. مجھے بلکہ اس کے لیے میں دل آزاری آپ کی نہیں کرنا چاہ رہا تھا لاسٹ پہ ایک، لیکن آپ کا ڈیفینیٹلی پیشنیٹ ہیں آپ، میں دیکھتا ہوں آپ ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں پورا پورا دن آپ، لیکن شاید وہ اس چیز کا تھوڑا سا اختلاف یا سمجھ لیں کہ پیر صاحب کا بھی جو ہے پوائنٹ آف ویو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ اس کو فی البدی پڑھتے ہیں، ان کا قرآن حدیث کا بہت مطالعہ ہے، اور مرزا صاحب کی تحریر وہ زندگی میں پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو اپنے فہم کے مطابق دیکھ کے جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں. شاید ادھر میرا خیال ہے آپ کا تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ آپ لوگوں کا ہو رہا ہے کچھ، کیونکہ زیادہ تر اگر پیر صاحب آپ میرے سے پوچھیں، آپ سن رہے ہیں پیر صاحب سے جو جی مجھے، جی محترم جی پیر سن رہا صاحب ہوں. جو بات کا لب لباب ہے یا جو مجھے لگا، اگر آپ پوچھیں کہ ایک فکرے میں بیان کرنا، مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہم تحریرات پڑھتے ہیں یہ حوالے، جیسے کل کی میں گفتگو سن رہا تھا، میں جوائن نہیں کر سکا، نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا، جیسے وہ رنیو والی بات ہے وہ میں بھی 6-8 مہینے سے سن رہا ہوں، بہت اس کا شور تھا اور کافی ہم نے سنی بھی تھی بات، لیکن وہ بیچ میں سے جو ایکچوئل تحریر ہے اس کا وہ نہیں نکلا، مطلب جو میرے ذہن میں بھی ایک پرسیپشن تھی، میرا خیال ہے وہاں پہ میرا اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو اصل بات ہے اس میں میسج اور ہوتا ہے، شاید اس میں آپ کا بھی شاید اسی وجہ سے، لیکن فیصل بھائی کی بھی ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ صبر کو بھی اور ان کی بہت یہ نیک نیتی سے اسے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑا وقت اپنا دیتے ہیں یہ، اور بڑے زبردست میں نوٹ کرتا رہتا ہوں، حوالے بھی دیتے ہیں. لیکن شاید وہی پیر صاحب میں دوبارہ بات کروں گا کہ وہ بات بیچ میں شاید جو اصل ہے اس کا آگے پیچھے بھی ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں 2 سے 3 صفحے بھی، اس میں جو وہ میسج ہوتا ہے شاید جو عرف عام میں جو مشہور ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا، کئی دفعہ اکثر نکل بھی آتا ہے میسج، کئی دفعہ فیصل بھائی دیتے ہیں، زیاد صاحب ہیں، عامر نذیر بھائی دیتے ہیں، کئی دفعہ آپ ایگری بھی کرتے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے ان کے حوالوں سے. جی بہت جزاک اللہ چیمہ بھائی. اس میں دوران ہے کہ فیصل صاحب بہت ہی اچھے آدمی ہیں، ان میں صبر بہت ہے، لیکن میرے بھائی جو چیز صاف نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو پھر وہ اپنا مفہوم ایک دیتے، نہیں یہاں سے یہ ہو گیا، یہاں سے وہ ہو گیا. اب یہ تحریر میں نے پڑھی ہے، آپ ہی بتا دیجئے. وہ ایک قصہ بیان کر رہے ہیں اور پلاتوس ہے اور قیصر ہے اور یہودی ہیں، ان کے درمیان جو بھی ہوا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہتے تھے، وہاں پر پلاتوس بچانا چاہتے ہیں. اس نے ایک تدبیر کی، وہ جو گڈ فرائیڈے کی رات ہے یا سیٹرڈے کی رات ہے، اس میں اس کو شام کے بعد نہیں رکھا جا سکتا، اس میں اسی رات کو جو ہے وہ اس نے سلیکٹ کیا. ایک تو اس کی بیوی نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اس کو بچایا جائے، نہیں مصیبت آ جائے گی، تو اس نے ایک پلان بنایا، دھوکہ دہی کی اصل میں، اور یہ سارا کچھ کیا. ان کے کتب میں یہ باتیں کہتے ہیں، اناجیل جب پڑھیں گے آپ کو مل جائیں گی. آگے وہ اپنا جو فیصلہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن فیصل صاحب کہتے ہیں نہیں دیکھو قرآن کو رد کر دیا، قرآن کو رد کر دیا. بھائی جان ہم جانتے ہیں کہ نہ وہ قرآن مانتے تھے نہ وہ حدیث مانتے تھے، جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ دعویٰ ان کا جھوٹا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو متن ہمارے سامنے پیش کی گئی اس میں خیانت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی بیان کریں گے جتنا لکھا ہوا ہے. یہ ہے میری بات. جی محترم. جی پیر صاحب، ہاں نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں پیر صاحب کہ ہمارا ایک بنیادی اختلاف ہے. میں طارق چوہان صاحب کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہاں آپ بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بڑا اوپنلی، کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت ختم کسی شکل میں بھی ہمیں نہیں قابل قبول ہے، جی چاہے وہ بالکل، ذلی بروزی. یہ تو بے عزتی کے لیے نہیں، بالکل یا اپنا نفرت نکالنے کے لیے نہیں،
بلکہ ایک حق کی بات کرتے ہیں. بھئی ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عبارت کچھ ہو، تم جو ہے اس کو لے کر آؤ اور اس میں کچھ جو ہے کسی کے متے لگا لو، یہ تو پھر ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا بھائی؟ جو سننے والے ہیں اللہ پاک نے شعور دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو کتنے بڑے کذاب ہیں یہ. تو یہی تو رونا ہوتا ہے یہاں احمدیوں کا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اور وہ سچ ثابت بھی ہوتی ہے یہاں فیصل صاحب کرتے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں ان کو. یہ ہے بات. جی چیمہ صاحب بات کیجیے. جی نہیں، میری تو پھر سے مکمل ہوگی. میں کہ باقی مہمان ہیں بیٹھے ہوئے، فیصل بھائی، بھولا بھائی آئے ہیں، یہ مامو جی بھی. اب شاید ان کے سگنل بہتر ہیں اگر ان کو آپ موقع دینا چاہیں. اچھا ویسے مامو جی کون ہیں؟ احمدی ہیں یا مسلمان ہیں؟ نہیں، میں نے بھی انہیں پہلی دفعہ ہی آج دیکھا ہے. ان کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے. فیصل بھائی آپ جانتے ہیں کہ یہ لجنات کے مکینک ہیں، جب لجنات کی کوئی پرزے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ٹھیک کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ دیکھیں، یہ جواب تھا. یہ بھی غلط بات. پیر صاحب اب دیکھیں، میں احمدی ہوں، اب میں اس کو جواب دوں؟ نہیں آپ چھوڑ دیں، انہوں نے غلطی کی. ایسی محفل کے اندر کوئی احمدی بیٹھنا پسند کرے گا پیر صاحب؟ یہ بات ہے نا. انہوں نے پرزوں کی بات کی ہے کہ ان کے کوئی پرزے خراب ہو جائیں تو پرزے ٹھیک کرتے ہیں، گاڑی کے پرزے نہیں خراب ہو. بھائی پیارے فیصل بھائی، اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. یہاں پر شاطمیت اور گالی گلوچ شروع ہو جائے گی، گناہ آپ کو ہوگا. اپنے الفاظ واپس لے لیجئے پلیز. آپ فیصل یہ بھائی، گاڑیوں کے مکینک ہے، گاڑیوں کے پرزے خراب ہو جائیں تو گاڑیاں ٹھیک کر دیتے ہیں. یعنی آپ اپنی بد اخلاقی ضرور کریں گے، آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے نا بھائی؟ واپس لے لیے ہم نا بھی تو ٹرکوں کے مکینک ہیں بھائی، ہم بھی جہاز کے مکینک بھی ہیں. ہم سب آپ سیٹ کے کر حکم سکتے کے ہیں. مطابق آپ واپس گاڑی کے لیے مکینک ہیں، ہم جہاز کے مکینک نکلیں گے. بھائی جان پلیز ہمیشہ وہ بات کریں جس سے کسی کو دکھ نہ ہو. بھائی آپ ہمارے لیے کچھ نہیں، لیکن ان کے لیے لجنات یہ ان کی عزت ہے. آپ ایسا مت کریں نا بھائی، غلط بات ہے نا. فیصل بھائی آپ اپنی اچھی بات پہنچائیں، آپ ایک دشمنی پیدا نہ کریں. چھوڑیں. جی کیا نام ہے؟ صبح سے لے کے شام تک یہ بولا بھائی مجھے ماں بہن پتہ نہیں کس کی گالیاں دیتا ہے، میں اس کو جواب بھی نہیں دیتا. اس سے زیادہ کیا اچھائی دکھاؤ. تجھے میں نے بھائی جان بھائی جان یہ پھر اپنی لڑائی چھوڑ دو، اپنی لڑائی لڑنا چھوڑ اچھی دو، بات نہ کیا کر. یہ فیصل اپنی لڑائی لڑنا چھوڑ دو. فیصل بھائی تم دین کے لیے گالیاں اگر دی جاتی ہیں، اچھا چھوڑ دو. سکتی وہ بات. اچھا بولا بھائی بات کیجئے، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ جی اسکانی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہوں. گلا اب ٹھیک ہوا تھوڑا؟ آپ کا صبح تو بہت زیادہ خراب تھا. نہیں بالکل بہتر ہے الحمدللہ، لیکن ابھی تک ہے انفیکشن ہے. آپ 40 دن کے لیے نا فیصل کے ساتھ بات نہ کریں، دیکھنا آپ کا گلا ایک دم ہو جائے گا سیٹ. یہ بات درست ہے، یہ بات بالکل صحیح نسخہ ہے، یہ صحیح نسخہ ہے. آپ کو میں نے صحیح نسخہ بتا دیا. 40 دن نہیں تو پھر 4 مہینے، جیسے وہ شریعت کے خلاف ہمیں حکم دینے آ گیا ہے پیر صاحب. شریعت کے خلاف حکم دے رہا ہے. شریعت کہہ رہی 3 دن کے اندر تم نے مسلمان بھائی سے صلح کرنی ہے، یہ 40 دن آپ کی نچاکی کروا رہا ہے. کوئی ان کا حکم کوئی شریعت کے موافق ہے پیر صلح آپ صاحب؟ لوگوں کی ہوگی. کوئی ان کا مشورہ قرآن و سنت کے مطابق ہے پیر انہوں نے صاحب؟ کون سی آپ سے دشمنی کہہ دیا کہ میں آج سے فیصل میرا دشمن ہے؟ جی بولا بھائی اپنی بات پوری کیجئے. جی میں پیر صاحب بس یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں نا، آپ مسلمان ہیں، کوئی عیسائی آپ کو آ کے کہتا ہے نعوذ باللہ آپ کے قرآن مجید میں یہ غلط چیز لکھی ہے، یا آپ کے نبی کے بارے میں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، آپ پیر صاحب اس کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو جو بھی حوالہ دے گا جیسا بھی، وہ آپ کو جھوٹا نکلتا ہے حوالہ. آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. 1 دفعہ جائیں گے، 2 دفعہ جائیں گے، 3 دفعہ جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ جائیں گے اس محفل میں کہ ہاں میں یار یہ بندہ مجھے بات بتاتا ہے میرے مذہب کے بارے میں، اور یہ مجھے آج دوبارہ ایک حوالہ دے گا. اور آپ ادھر جائیں گے اس سے حوالہ لینے کے لیے جائیں گے، یا اس کو بس لان تان کرنے کے لیے جائیں گے؟ یہ ایک سوال تھا میرا، بس چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو. نہیں میں تو آپ کے سوال کو سمجھا ہی نہیں. اگر سمجھ گیا تو میں اس کو پہلا چھوڑ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہ آپ نے جب خود مسلمانوں کے سارے والے یہاں پہ غلط ثابت کر دیے ہیں
तो मुसलमानों को आप पेश क्यों करने देती हैं वाला, ये कह रहा है आपसे। सारे मैंने गलत नहीं ठहरा दिए, अभी जो एक पेश की गई मैंने थी ये कहा नहीं, वो उसमें मैंने थी ये कहा नहीं। सवाल देखे ना पीर साहब, सिर्फ पीर आपकी साहब प्रोड सवाल नहीं चलती मकबूल थी, ये है। साल से मैं देख रहा हूँ, देखिए ये साल से मैं देख रहा हूँ होते अच्छा, ये नीचे अगर- देख ले, कोई गाली नहीं लिख रहा, लेकिन स्टे रियल भाई ऊपर आके गवाही देंगे कि ये जो जमात कादियान का शेर आया ना, नीचे देख ले कैसी गालियां लिख रहा है। जिसको उसने जी गाली लिखी है ना वो अस्सलाम डार मुसलमानों का साहब शेर है, डार आप साहब लोगों एक का। मिनट एक मिनट बोला भाई डार साहब उत्ते थले दो में हवाले पढ़ लो ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ मैं बिल्कुल जनाब, मैं बिल्कुल देखिया उन्हें, देखो पहले उस तो पहले उन्हें गाल लिखी है, उस तो पहले उन्हें जवाब ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, देखो ना सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ स्क्रीनशॉट लेके ਦੇਖ ਉੱਤੇ ਲਓ, दिखा देना है। भाईजान ਤੁਸੀਂ ओ मेरे भाई ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ। फैसल भाई, मिस्टर रियल साहब, नीचे कोई जी, क्या जी। कर रहा है, नाच रहा है, नंगा घूम रहा है, हमें उससे लेना देना ठीक नहीं, है छोड़ो जनाब। उसको दफा करो जी। बात कीजिए, बोला जी आपकी बात खत्म हो गई। जी जी, मेरी बात खत्म हो गई। आपको बहुत फेवरेट साहब या स्टे रियल साहब आपको बता, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको नहीं समझ जी। जी मियाँ साहब, जी पीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 घंटे से आपकी लाइव सुन रहा हूँ। पहला हिस्सा भी सुना, नज़ीर अहमद ए साहब का भी और तारक चौहान साहब का भी, और जो सारे लोग बैठे थे। उसके बाद ये घंटे डेढ़ से आपकी महफिल भी सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि इस दौर में भी नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाले लोग मौजूद हैं, जिन्होंने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी भी ये काम करती तो उसके साथ भी मैं ये सलूक करता था। और जब तक इस दुनिया में एक आध इंसान भी ऐसा रहेगा तो इंशाल्लाह इस्लाम ज़िंदा ही रहेगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह के और भी लोग जो हैं वो इस सब में शामिल करें। बात कर दिया मिर्जाई साहब पर। मिर्जा जो था वो भंगी था मेरे प्यारे, नस्ल से भंगी था। मिर्जा कादियानी जो नाम याद है वो सुई लगी है या गोली लगी है, ये एक बताओ। मिनट, कोई बात गोली नहीं लगी है यार, आपको? एक मिनट यार, अबू जहल और अबू लहब की नस्ल भी साथ साथ चलनी है, उनसे गुस्सा नहीं करते, उनकी भी तो दुनिया में प्रेजेंस चलनी है ना। नहीं मियाँ साहब सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, वो पीर साहब फौरन 5 सेकंड में उतार देते हैं 80 को कोई बच्चे। बात नहीं, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने क्या कहा है, मैंने भी अल्लाह तो बड़ा कर दे, बात बेशक फेवरेट भाई करते रहे, लेकिन मेरी स्क्रीन बड़ी कर दें। जब मैंने नबी पाक के सुन्नत की मिसाल दी है तो उनके मुनकरों की भी मिसाल ज़रूरी बनती थी, वो भी तो इस दुनिया में है ना। अच्छा बात, अच्छा मैं दूसरी बात ये करनी थी कि यार मेरे जितने भी आंधी भाई हैं ना, मेहरबानी किया करें, उनका मैं बड़ा मकसद मशकूर होऊंगा कि नीचे एक तो कमेंट में अपनी राय का इजहार कम से कम किया करें, और जैसे मकसद है पीर साहब लाइव चला रहे हैं ना तो उनको खुद ही करने दें। आप अपनी राय का इजहार कम से कम करें, और ख़ास करके पीर साहब के हक़ में कोई बयान ना दें, क्योंकि वो ना हमारे हक़ में कोई बात कर रहे हैं और ना हमें उनके लिए कोई अपने हक़ में बात चाहिए। वो जो भी कर रहे हैं अपने अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत पे कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। अगर वो कोई एहसान कर रहे हैं तो अपने ऊपर ही कर रहे हैं, अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। तो ये मेरी एक आजिज़ाना सी दरख्वास्त अपने अहमदी भाइयों से भी थी। जज़ाकल्लाह पीर साहब, शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। एस्टे साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो अभी नहीं पता कि आपका क्या टॉपिक चल रहा है, मैं तो अभी क्योंकि मैं काम सुनील भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब जो है, इनका क्या नजरिया है वमा कतलहू वमा सलबहू के बारे में? क्या उनको हजरत ईसा को सूली पर दी गई कि बिल्कुल नहीं दी गई? इसके बारे में कुछ बताएंगे? उनका वही नजरिया जो कलाम पाक में लिखा हुआ है ना, जहाँ तक मैंने पढ़ा है या जो मैंने समझा वो वही है जो कलाम पाक में लिखा हुआ सूली है। के ऊपर उनको चढ़ाया गया है मिर्जा साहब के नजदीक, मिर्जा साहब की तालीमात के मुताबिक उनको मिर्जा सूली के साहब ऊपर चढ़ाया की गया है। तालीम को पहले छोड़े, और सबसे पहले हम वो तालीम लेते हैं
अब ये इसको मेरे ज़िम्मे कोई ना लगाए कि मैं नौज़ बिल्ला कोई ऐसी बात कर रहा हूँ कि उससे वो तौहीन जो है वो लाजम आती है। वो कहते हैं ना, नकल कुफर कुफर नबाशत, जो मैंने सुना हुआ है, अब ये भी नहीं मैं कि पढ़ा हुआ है, ये मैंने सुना है अक्सर उलमा की तकारीर में कि अल्लाह ताला ये कुरान करीम में क्यों फरमा रहा है कि वमा कतलू वो मा सलबू, कि वो ना कत्ल किए गए हैं ना वो उनको सलीब दी गई है। अब इसकी वजह वही है जो अल्लाह ताला उनकी बरीयत फरमा रहा है कुरान करीम में। जो यहूद का जो है वो एक जो फतवा था कि जिसकी इस तरह की मौत हो वो नौज़ बिल्ला, आगे मैं डैश डैश कर देता, मैं लफ्ज़ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं, मुकर्रब नबी हैं, तो उनके लिए मैं वो लफ्ज़ भी नहीं बोलता। तो यहूद के उस फतवा से वो अल्लाह ताला ने उनकी बरीयत की है कि आप उसको उस पर कादर नहीं हो सके, ना कत्ल करने में ना सलीब पर मारने के, लेकिन तुम लोगों को शुबा हुआ है। तो उस लिहाज से जो उनका जो था कि उन्होंने वो चढ़ाया, वो फेल किया, लेकिन हमारा ये जो नज़रिया है वो उससे ज़िंदा बच आए थे। ये इतनी सी बात है। और फिर बाद में उन्होंने कुछ अच्छा, या जो पर मौत नहीं हुई उनकी। स्टेरियल साहब एक मैं नहीं, आपके मौत नहीं हुई। स्टेरियल साहब आपकी सुन लिया तवज्जो पीर से- साहब। एक मिनट स्टेरियल साहब, आपकी तवज्जो से मैं पीर साहब से एक मालूमात लेना चाहूँगा। पीर साहब, ये जो सलीब की जो डेथ थी, इसके बारे में वैसे यहूदियों का फतवा क्या था, ये ज़रा मैं बता दें। मुझे माजरत के साथ ठीक नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। पीर साहब, यहूदियों में सलीब की डेथ का फैसल कोई डार साहब, कॉन्सेप्ट ਤੁਹਾਡੀ ही नहीं 3 है। घंटे ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ यहूदियों में कैपिटल पनिशमेंट फांसी की साहब। सजा होती थी, हैंग टिल दैट। हैंग का मतलब होता है पीर साहब, गले में यार, फंदा डाल के पीर साहब, लटकाया जाए आपने भी मौत कभी तक। बात करनी है कि सिर्फ यही आवाज हमें सुनने को मिली? 3 घंटे से मेरा सर दर्द हो गई आवाज सुन सुन। मैंने उस्ताद ने कहा नहीं है, मैं अपने उस्ताद को बता रहा हूँ, इसमें आपको कोई मसला है, आप और अपनी बात मैं भी बताएं। अपने आपके स्टेरियल भाई ने उस्ताद बोला से आपके पूछ बीच रहा में हूँ। किसी ने दखल दिया, आपने बात की है, दखल दिया है। मैंने पीर साहब से पूछा सवाल, ये आपसे पूछा है। अच्छा, मैंने फैसल साहब आपको दिया कहा या मैंने था- उस्ताद को जवाब दिया? आप फैसल साहब, किसी ने बीच में डाला है जो आप जवाब देने पड़ जाते हैं। फैसल साहब मैंने सीधा कहा पीर साहब से उस्ताद सवाल को किया। एक पोजीशन इस चीज की मालूम नहीं है, मुझे मालूम है, मैं अपने उस्ताद के नॉलेज में ला रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। फैसल जान भाई, दो डार ये साहब, पहला उस्ताद भाई। देखा जो शागिर्दों से सीख रहा है। फैसल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेरियल भाई मेरे जो मोहतरम उस्ताद हैं, उनका ईसाइयत के बारे में, यहूदियत के बारे में नहीं मुताला मेरा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ ये ठीक है, चलो ठीक है, सही बात है। सही है। ठीक अच्छा, है, बात ठीक ये है है। फैसल भाई, मैंने पहले आपको कहा था कि लोग जो है आपकी बातों से उनको बड़ी परेशानी है और खल्क़ खुदा को आप जो है ईज़ा मत दें। मेरी ये स्क्रीन बड़ी करें, मैं खुद इजाजत चाहूंगा, मेरी मगरिब का टाइम होने वाला है, मेरी स्क्रीन बड़ी करें। मैं सिर्फ अपने मोहतरम स्टेरियल भाई को दिखाना चाह रहा था कि पहली गाली सैफी ने दी थी, जिसके जवाब में वो गाली है जो स्टेरियल भाई अच्छा, देख अब रहे हैं। आपकी अब जो है गवाही ना वो फिलहाल हम शार्प नहीं शूटर मानेंगे का वो देख और लें ना हम जुमला, ये तो फिर आप मुझे बताएं। अपने मसले को गालियां ना यहाँ दो यार, प्लीज गालियां ना दो पीर साहब। आपने एक बंदे को नहीं ना रोका, सैफी को, अब सारे शुरू हो जाएंगे पीर साहब। मैं इसलिए आपको तवज्जो लो दिला जी, रहा था। अपना सैफी साहब, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਭੋਰਨੀਆਂ ਭੋਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰਾਂ ਔਰ ਪੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਸਟਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। मोहतरम, मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह नमाज लेकिन पढ़ने। इस वापस जगह ते आऊंगा आके तो जिसले इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आपसे ਕੋਈ बाकी बकवासियत मुलाकात कर रहा ਸਾਡੇ वापस ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ आए, भागे नहीं, ठीक है फैसल भाई। ਮੋٹے ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ नहीं ਉਹਨਾਂ कोई नजर आना। नहीं, भागता भूखता कोई नहीं, लेकिन मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि मुझे नमाज की तरफ खौफ का गलबा हो, मुझे जज्बे का गलबा हो कि मैंने अपने रब से मुलाकात करनी है, तो उसका मुझे ज्यादा शौक है, बजाय इसके कि मैं भागूं किसी से या खौफ खाऊं। तो मैं इंशाल्लाह उसके बाद वापस आऊंगा इंशाल्लाह। फैसल भाई, आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, सबसे ज्यादा। आप अच्छे आदमी हैं। आए लत्ता दी पार पाए, आए। वाकला पीर साहब, सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया। जी जी, बात कीजिए भाई।
हाँ जी, मैंने तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। वो नौज़ बिल्ला उनका जो फतवा था उसकी अल्लाह ताला ने जो है नफ़ी की है कि